یہ جو ہے وہ شوکت تھانوی صاحب کے جو صاحبزادے تھے ان کے یہ سسر تھے، اور بڑے مشہور اداکار تھے، بہت اچھی اداکاری کیا کرتے تھے، لیکن بڑے سادہ طبیعت اور بڑے شریف آدمی تھے۔ اچھا آخری سین تھا تو ان کو بتایا گیا پروڈیوسر نے کہ دیکھیے جی آخری سین ہے آپ کا، آخری سین میں جو یہودی ہے نا وہ آپ کے پیٹ میں خنجر گھونپ دے گا تو آپ گریں گے اوندھے منہ اور مر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی ہی لاش پر جو ہے نا سیڈ میوزک چلے گا اور ٹائٹل آئیں گے، اور جب آپ کو ہم چٹکی بجائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو گیا، تو پھر جب آپ اٹھیے گا اس سے پہلے آپ لیٹے رہیے گا بے تو حرکت۔ وہ جناب ظاہر ہے کہ وہ ان کو کہا گیا اب آخری سین آ گیا، تو وہ اس نے یہودی نے ان کو خنجر گھونپا اور یہ جو ہے نا آہ کر کے اور گرے اوندھے منہ اور مر گئے۔ اچھا وہ چلنے شروع ہوئے۔ اچھا بدنصیبی جو فلور مینیجر ہوتا ہے، فلور مینیجر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات پہ نگاہ رکھے کہ موومنٹ صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی بھول جائے تو وہ پرومپٹ کرتا ہے اس کو کہ بھائی تمہارا یہ ڈائلاگ ہے۔ اچھا وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں پینسل تھی، بدنصیبی جو وہ پینسل گر گئی۔ اچھا وہ پینسل گرنے کی آواز آئی، وہ سمجھے کسی نے چٹکی بجائی ہے، تو ابھی وہ ڈرامہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ ٹائٹل چل رہے تھے، تو انہوں نے یوں پلٹ کے دیکھا تو کسی نے کہا لیٹ جاؤ، وہ دوبارہ اوندھے منہ لیٹے اور مر گئے دوبارہ۔ تو اگلے دن ایک امروز اخبار نکلتا تھا، اس میں آیا تھا کہ ٹیلی ویژن کا مردہ زندہ ہو گیا، اور بڑے دن تک ان کا مذاق اڑتا رہا، اس لیے کہ وہ لائیو ڈرامہ تھا، سب نے دیکھا کہ جناب ایک مردہ آدمی پہلے اٹھ کے دیکھ رہا ہے ڈرامہ اس کو کیمرے کو، اور اس کے بعد دوبارہ اوندھے منہ گر جاتا ہے وہ۔ تو اس طریقے کی بڑی بڑی مزیدار چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ واقعی اس طرح کی تو پتہ نہیں کون سے شعبوں میں ہوتی ہوں گی۔ ارے ہر شعبے میں ہوتی تھی۔ اب میں آپ کو خبروں کا بتاؤں جو میں نے خود پڑھی خبریں، خبروں کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے وہ اسی اسٹوڈیو کے سامنے بہت چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک ٹیبل بڑی مشکل سے لگائی گئی تھی، اس میں نیوز ریڈر بیٹھتا تھا۔ تو ہمارے ایک نیوز کاسٹر ہوتے تھے مظفر حسین مرحوم، بڑے پرانے، وہ 1947 میں اناؤنسر ہوا کرتے تھے اور بڑے اچھی خبریں پڑھتے تھے، بڑا بھاری بھرکم ان کی شخصیت تھی۔ تو وہ جناب، لیکن وہ بھی بڑے سادہ طبیعت آدمی تھے۔ اچھا اب طے یہ ہوا تھا کہ سامنے جب وہ جو اسٹوڈیو ہے اس میں اندھیرا کر دیا جائے گا تاکہ ریفلیکشن نہ آئے لائٹ، یہاں لائٹیں جل رہی ہوتی تھی۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی جب خبریں ختم ہونے لگے تو تمہارا کام یہ ہے، کیمرہ مین کو کہا گیا تھا کہ آپ ماچس جلائیں اور اس کو گول گول گھمائیے گا، یعنی اس کا مطلب وائنڈ اپ، آپ ختم کریں۔ تو ہمارے ایک بڑے پرانے کیمرہ مین ہوتے تھے، ان کو سب کہتے تھے ڈیڈی، ان کے ہمیشہ سے سفید بال تھے، جوانی میں بھی سفید ہو گئے تھے، تو سب ان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ اچھا ڈیڈی کو سگریٹ پینے کا بڑا شوق تھا، تو کیا ہوا کہ مظفر حسین صاحب نے خبریں پڑھنی شروع کی، کہنے لگے آج کی اہم خبریں، تو 5-6 خبریں ہوتی ہیں جو ہیڈ لائنز آپ پڑھتے ہیں۔ ابھی وہ 6ٹھی ہیڈ لائن پڑھ رہے تھے کہ ڈیڈی صاحب نے سگریٹ سلگانے کے لیے ماچس جلائی۔ مظفر صاحب یہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ خبریں ختم ہوئی، تو ابھی 2 یا 3 منٹ انہوں نے خبریں پڑھی ہوں گی، تو انہوں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں ختم ہوئی۔ اچھا ایک ہنگامہ مچ گیا، کیونکہ اس زمانے میں میوزک وغیرہ اور یہ تو اتنی آسان ہوتا نہیں تھا، وہ ایک ہوتا تھا انتظار بھائی کا وہ کارڈ، اس کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں، سب کارڈ کہا گیا، ایک ہنگامہ، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، اور وہ مظفر صاحب بڑے آرام سے اپنے اٹھے اور ٹہلتے ہوئے باہر آ گئے۔ تو وہ بڑے دن تک جو ہے نا وہ بڑا اس کی کھچائی ہوتی رہی، اور بڑا اس کے بعد اسپیشلی بندوبست کیا گیا کہ پہلے سے تیار ہر چیز کر کے رکھی جائے تاکہ کوئی اور ایسی غلطی کرے تو کم از کم فوری طور پہ آپ وہ ٹائٹل چلا سکیں کہ انتظار فرمائیے۔ تو غلطی تو بھائی کبھی بھی ہو سکتی تھی، تو میں رکھنا چاہیے تھا، پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا ریکارڈنگ تو تھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک نیوز کاسٹر 3 خبریں پڑھنے کے بعد کہہ دے گا خبریں ختم ہوئی۔ ہاں اسے خود بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اتنی مختصر خبریں تو نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہوگی، وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات جب آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کو بعض اوقات آپ صرف آپ کی فوکس اس طرف ہوتا ہے، دماغ آپ کا کام نہیں کر رہا ہوتا، آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ویسے نا یہ وہ والا ٹائم مشکل تھا اگر کمپیئر کیا جائے، بہت مشکل تھا بھائی۔ ہم نے تو، اور خبریں آپ کو پتا ہے خبریں لکھ کے دی جاتی، ایک زمانے میں ہاتھ سے لکھ کے دی جاتی تھی، تو جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی تھی وہ آپ آرام سے پڑھ لیتے تھے، جس کی رائٹنگ خراب ہوتی تھی تو وہ آپ کو بڑی احتیاط سے ریہرسل کرنی پڑتی تھی 2-3 مرتبہ۔ بعد میں وہ خبریں ٹائپ ہونے لگی، اب آپ سوچیں اردو ٹائپ،
وہ اور اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آئی کانٹیکٹ بھی رکھنا ہے, آپ نے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے, دیکھنے پاس کہ سر جھکائے پڑے جا رہا ہے. ہاں ہاں. اچھا اس کی کیا پریکٹس ہوا کرتی تھی کہ جس طرح خبریں پہلے سے 2-3 مرتبہ پڑھی جاتی تھیں یا کچھ وہ جو جیسے 9 بجے خبریں ہوتی ہیں تو ہمارا معمول یہ تھا کہ کوئی 8:30 8:30 تک ہمیں نیوز روم پہنچ جانا ہوتا تھا. تو نیوز روم وہ جو خبریں تیار ہوتی جاتی تھی وہ ہم 1-2 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو بہت سارے نام ایسے ہیں حسن بھائی, پاکستان کے کچھ علاقوں کے نام ایسے ہیں جو میں نے بھی نہیں صاف باتیں سننے ہوتے تھے. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر مجھے اچانک یوں کہا جائے تو میں کہوں گی ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی, یہ کیا لفظ ہے. تو یہ یقیناً پہلے کاموں میں زوبی پروفیشنل کاموں میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے آپ کو یہ اپنے منہ سے تو اچھا نہیں لگتا لیکن سننے والے ہمیں بتائیں گے ضرور, بلکہ میں چاہوں گا کہ اپنی رائے سے آگاہ کریں. بہت کم لوگ آپ کو میسج ملیں گے جنہوں نے مجھے فمبل کرتے ہوئے یا غلط پروننسیشن کرتے ہوئے یا غلط نام پڑھتے ہوئے سنا یا دیکھا. وجہ کیا تھی کہ میں سب سے پہلے کام کیا کرتا تھا کہ پہلے جو الفاظ تھے ان پہ میں نشان لگاتا تھا. اور وہاں پر ایک ہمارے یہاں ایک عظیم الرحمان خان صاحب ہوا کرتے تھے جو بڑا وہ ٹرانسلیٹ بھی کیا کرتے تھے اور اردو میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا تو ان کا تلفظ بہت اچھا تھا. ان سے ہم جا کے پوچھا کرتا تھا میں کہ بتائیے اس کا کیا تلفظ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر ان کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا وہ کسی نے پہلے ہم پوچھ لیا کرتے تھے تمام باتیں. باہر کے جو لوگ آتے تھے ان کے نام, ان کی تحقیق کرنا کہ بھائی یہ نام کیا ہے, یہ سب آپ کا کام ہوتا ہے. یا میں ایک اور آپ کو مزیدار بات بتا دوں, چلے اب جب میرا موڈ آ ہی گیا, کرکٹ کامنٹری میں آتا ہوں. کرکٹ کامنٹری میں بھی آپ کو پتا ہے باہر کی ٹیمیں آتی ہیں تو بڑے بڑے عجیب نام ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ سری لنکا کی ٹیم پہلی دفعہ پاکستان آئی تو اس میں ایک مارون اٹاپٹو ایک کھلاڑی, ان کا بڑا ٹپیکل نام ہے. تو ہمارے ساتھی کامنٹیٹر ہوا کرتے تھے انگلش کے, ابھی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے, بڑے مزدار آدمی تھے, اچھی کامنٹری کرتے تھے. اچھا میری ایز یوزول, اچھا میرا کامنٹری میں بھی ہمیشہ ایک اصول ہوا کرتا تھا. میں جیسے ہی اسٹیڈیم میں داخل ہوتا تھا سب سے پہلے میں جاتا تھا ڈریسنگ روم اور کھلاڑیوں کا جو مینیجر ہوتا تھا اس سے میں پوچھتا تھا کہ آپ کے کھلاڑی ذرا یہ نام ہے پلیز مجھے بتا دیجیے ان کا صحیح تلفظ کیا ہے. وہ سب سے پہلا میرا کام یہ ہوتا. اچھا وہ آئے اور آ کے وہ بیٹھ گئے اپنے, تو کامنٹری شروع ہو گیا. اچھا انہوں نے غالباً یہ بھی توجہ نہیں دی کہ میں آلریڈی نام لے چکا تھا ٹیموں کے, لیکن انہوں نے شاید سنا نہیں. تو انہوں نے جب انہوں نے کامنٹری شروع کی تو اتفاق سے وہ اٹاپٹو بیٹنگ کر رہے تھے. آپ بلیو کریں انہوں نے شروع ہی کیا کہ اور اب یہ سری لنکا کے بیٹسمین ہیں الٹا پلٹا, یہ ان کا پہلے الٹا پلٹا. اس کے بعد انہوں پٹا بولا اٹا پٹو چھوڑ کے جو تلفظ ہو سکتے تھے انہوں نے. وہ بعد میں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے ان کو کان میں سمجھایا, میں نے کہا بھائی یہ الٹا پلٹا نہیں ہے, یہ اٹا پٹو ہے. ویسے یہ تو مجھے کسی ڈش کا نام لگ رہا ہے. نہیں بڑی سنجیدگی سے پہلے انہوں نے الٹا پلٹا کہا, پھر انہوں نے کہا اٹا پٹا. کیا میں آپ کو براڈ کاسٹنگ کی ایک ٹیکنیک بتاؤں. براڈ کاسٹنگ میں ایک بڑی پرابلم, اگر آپ ایک دفعہ اٹک جائیں نا تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے کی, ورنہ ایک دفعہ آپ بھٹک جائیں. جیسے ہم ہمیشہ ایک ڈرامہ آرٹسٹ کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایک دفعہ ڈائلاگ بھول گئے تو پھر وہ ریٹیک کئی ہوتی ہے, 3-4 دفعہ آپ کو دہرانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کانشیس ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ جو نئے اگر کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہے اور نئے لوگ سن رہے ہیں خاص طور سے نوجوان, کہ آپ ہمیشہ اگر آپ پروفیشنل آدمی ہیں تو آپ پوری تیاری کے ساتھ جائیں, تلفظ چیک کریں, لوگوں کے نام چیک کریں, 1-2 دفعہ اسے پڑھیں, یہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو کہ جی میری تو بڑی اچھی اردو ہے میں تو پڑھ ہی لوں گا. نہیں, جب کیمرے کے سامنے بڑے بڑے بندوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بولنا بھول جاتے ہیں, ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا. کیمرہ بڑی ظالم چیز ہے, جب آپ کیمرے کے سامنے آتے ہیں اور لائٹیں آن ہوتی ہیں نا تو آپ سٹی گم ہو جاتی ہے آپ. بالکل, اور یہ ہر بندے کا کام بھی نہیں ہے کیمرے کے آگے آ کے براہ راست. ہاں نہیں وہ بظاہر بڑا کیا ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ یہ بھی پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھتا ہوں, لیکن اپنے کیمرے اپنے اعصاب قابو میں رکھنا
اور ہر طریقے کی سچویشن